موسیقی سننے کے بارے میں وضاحت کرے کہاں تک جائز ہے. میرے بھائی موسیقی جو ہے نا اس کے بارے میں بارہا بول چکا ہوں کہ گانا اسلام میں بالکل جائز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی. گانے والے مرد مردوں میں بیٹھیں، عورتیں عورتوں میں بیٹھیں، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، گانے کے شرکی الفاظ نہ ہو، گستاخانہ نہ ہو، گانے بھی گائے جا سکتے ہیں. تھوڑی بہت اگر میوزک ہے یعنی جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. باقی یہ جو پاپ میوزک اور کلاسیکل میوزک جس میں عجیب و غریب عشقیہ شاعری ہے یہ تو بالکل حرام ہے. گانا گنگنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بغیر میوزک کے گنگنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ اگر اس پر احادیث کی بات کی جائے تو جو احادیث اس کے حلال ہونے پر اور جواز پر پیش کی جاتی ہیں ان احادیث میں خود ہمارا جو واضح طور پر موقف ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری دیگر کتب احادیث سے پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دف بجائی گی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے بجانے کی اجازت دے دی. اور انہی روایات اور احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کام عمل کیا گیا سیدنا صدیق اکبر سے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے ان دفوں کو بجتے ہوئے دیکھ کر روکا، منع کیا. اب حضرت عمر نے اور صدیق اکبر نے منع کیوں کیا؟ کیا وہ شارع تھے؟ نعوذ باللہ. حضرت عمر اور صدیق اکبر شارع نہیں ہیں بلکہ ان تک شارع علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم اور امر جو مطلق حکم پہنچا تھا اور جو مزامیر و معازف کے بارے میں حکم عام ان تک پہنچا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اسی بنیاد پر انہوں نے ان بچیوں کو جو دفیں بجا رہی تھی روکا اور منع کیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ یہ اس موقع پر اتنا جو ہے وہ جائز ہے، اعلان نکاح کے موقع پر، عید کے موقع پر دف بجانا بچیاں اگر بجاتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے. تو جوازی صورت اور استثنائی صورت جب صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو اس کا علم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کی. انہیں حکم عام یہی معلوم تھا کہ مزامیر و معازف کے بارے میں ہماری شریعت کا حکم یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. جب استثنائی صورت پتہ چل گئی تو وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ سے جو نا وہ مرفوعاً اور موقوفاً وہ احادیث موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزامیر کی حرمت کو بیان کیا ہے. امام ابو بکر احمد ابن حسین بیہقی کی یہ کتاب دیکھ لیں، حوالے بہت سارے موجود ہیں، میں صرف اختصار کے ساتھ چند حوالے احادیث سے پیش کر دیتا ہوں. یہ السنن الکبریٰ بیہقی ہے، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 221 پر امام بیہقی نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی ذم الملاہی من المعازف والمزامیر ونحوہا. فرماتے ہیں کہ کھیل کود کی مذمت میں اور منہ سے اور ہاتھوں سے بجائے جانے والے جو آلات موسیقی ہیں ان کی مذمت میں احادیث، اور پھر انہوں نے احادیث کو بیان کیا. ایک حدیث امام بیہقی لے کے آئے ہیں، سیدنا ابو مالک اشری رضی اللہ سے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یشربن اناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها. میری امت کے کچھ لوگ شراب کو نام بدل کے پیئیں گے. وَيَضْرِبُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفَ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ. فرمایا کہ وہ اپنے سروں پر موسیقی کے آلات بجائیں گے اور گانے سنیں گے، اللہ رب العزت ان کو زمین میں دنسا دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے بعض لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. امام بیہقی اس حدیث کو کوٹ کر کے فرماتے ہیں وَلِهَذَا شَوَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَعِمْرَانَ بن حسین وعبداللہ ابن بصر وسہل ابن سعد وانس بن مالک وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں صرف حضرت ابو مالک اشری کی نہیں بلکہ حضرت علی المرسا، عمران ابن حسین، عبداللہ بن بصر، سہل بن سعد، انس بن مالک اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع احادیث جو ہیں وہ مزامیر و معازف کے مذمت میں جو ہے نا وہ ثابت ہے اور وہ ساری کے ساری اس حدیث کی شاہد ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ایک حدیث امام بیہقی لے کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی حرم علیکم الخمر والمیسر والکوب وهو الطبل، کہ اللہ رب العزت نے تم پر شراب کو، جوئے کو اور کوبا یعنی طبلوں کو حرام کر دیا ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور ایک اور روایت لے کے آئے ہیں
اور پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے موقوفاً ایک روایت کو ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن عباس سے آبی فرماتے ہیں الدف حرام والمعازف حرام، دف بجانا حرام ہے اور آلات موسیقی معازف حرام ہے، والقوبۃ حرام والمزمار حرام، منہ سے بجائے جانے والے آلات اور ہاتھوں سے بجائے جانے والے آلات یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. جس طرح چاندی حرام ہے، ریشم حرام ہے، حکم عام ان سب کے لیے یہی حرمت کا. ہاں جس طرح چاندی مستثنی ہے، انگلی میں انگوٹھی پہننا اور 4 انگل کی ریشم، اسی طرح ایک مخصوص موقع پہ اور مخصوص انداز میں دف بجانے کی بھی اجازت موجود ہے، چونکہ احادیث میں اس کا استثناء موجود ہے. تو یہ احادیث بالکل اس مسئلے کو بحمد تعالیٰ واضح کرتی ہیں. جب تک تمام دلائل کو سامنے رکھ کے تطبیق نہ دی جائے مسئلہ واضح نہیں ہوتا. ہمارے اکابرین نے بحمد تعالیٰ دلائل کو سامنے رکھ کر اس پر بات کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے دلائل کی جو صحیح تشریح اور توضیح کی ہے وہی ہم مانتے ہیں، اور انہی پر ہمارا اللہ کے فضل و کرم